نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ اوپر دی گئی آیات کا حوالہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کو علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو اپنی تقریر کا موضوع سمجھانے کے لیے ایک بہت مشہور قول کا سہارا دوں گا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جناب صدر، میرا آج کا موضوع ہے کیا استاد کا احترام کامیابی کی ضمانت ہے؟ جی ہاں، کامیابی کے لیے دو چیزوں سے محبت لازم ہے، ایک منزل اور دوسرا منزل پر پہنچانے والا رہبر یعنی کہ استاد ہی تو دراصل قوم کے محافظ ہوتے ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے۔ جناب صدر، آج ایک پولیس مین کے آنے سے پورا محلہ کانپ اٹھتا ہے، میجسٹریٹ کا روب کپ کپی طاری کر دیتا ہے، لیکن استاد جن کی محنت و شفقت کی وجہ سے آج ان کے شاگرد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان کی عزت کرنے سے شاگرد قاصر ہیں۔ وقت گواہ ہے جتنے بھی بڑے عالم اور فاتح گزرے ہیں سب کے سب اپنے استاد کا احترام کرتے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ سکندر اعظم کا قول ہے، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرے استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گئے۔ وقت بہت کم ہے اور میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گا۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ شکریہ۔